حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے وار جو ہم سن رہے تھے، کل تک ہم نے سنا تھا کہ نبی علیہ السلام نبوت کا 13واں سال ہے۔ حبشے کی طرف 2 مرتبہ ہجرتیں ہو گئی، مدینہ منورہ سے 3 مرتبہ قافلہ آیا، تیسری مرتبہ جو قافلہ آیا 3 سال سے مسلسل وہاں سے دعوت آ رہی تھی۔ مدینے کے گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا تھا، مدینے کے گھر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہنچ گئی ہے، عورتوں میں، بچوں میں، جوانوں میں، سب کے دل میں حضور کی محبت بس گئی ہے۔ سب بے فکر ہیں، آپس میں بات کر رہے تھے ہم اور کب تک ہمارے اپنے نبی کو مکے میں در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے، وہاں ڈرتے ہوئے، تکلیف کھاتے ہوئے ایسا رہنے کے لیے اور کب تک چھوڑیں گے؟ چلو ہم نبی کو ہمارے یہاں بلاتے ہیں۔ یہ فیصلہ کیے تھے، بلایا گیا، حضور نے کہا انتظار ہے اللہ کے حکم کا۔ تو وہی وہ سال نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی کیا مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی، جا سکتے ہیں۔ مکے والوں کو معلوم ہوا، بالکل گویا بارڈر ٹائٹ کر دیے، سیل لگا دیے، جیسا پہرا بٹھا دیے، کون سا راستہ جانے کا ہے کہ مکے سے باہر سب جگہ بٹھا دیے لوگوں کو کہ مسلمان ایسا کوئی بھی ایک مسلمان بھی مکے سے بچ کر نہ جا سکے۔ کیوں؟ حسد، ان لوگوں کو حسد، مکے میں ناک میں دم کر کے رکھنا، ستانا، تکلیف دینا، اور یہاں سے اگر مدینہ چلے گئے، وہاں جا کے چین کی، سکون کی زندگی گزارے، وہ ان کو ہضم نہیں، وہ بھی برداشت نہیں۔ اس لیے پورا چاروں طرف سے ٹائٹ کر کے رکھے تھے، بچ کے چلے جانا نہیں۔ صحابہ کو حضور اجازت دیے تھے، خفیہ یعنی چھپ کر، کبھی کبھی 2، کبھی 1، کبھی 2 بول کے انفرادی طور پر ذرے کر کے صحابہ جاتے تھے، ہجرت کر کے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ابھی نبی کے لیے براہ راست حکم اللہ کی طرف سے آیا نہیں تھا، اجازت تو ملی تھی۔ دوسری طرف مکے والے روز نئی اسکیم بناتے ہیں، نئے انداز، کیسا ستائیں گے مسلمانوں کو، کیسا اور تنگ کریں گے، کیسا پریشان کریں گے۔ ہمارے زمانہ کوئی مختلف نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر بڑے جو بھی دشمنان اسلام ہیں، روز وہ آرام نہیں کرتے، وہ ہماری طرح غفلت میں، راحت کی زندگی میں نہیں ہے۔ ہم کو دبانے کے لیے، مرانے کے لیے روز وہ اسکیم، مشورے سب میں لگے ہیں، لیکن ہم ہی ہیں کہ نمبر 1 غافل۔ تو روز مشورے ہو رہے ہیں۔ ایک دن دارالندوہ آپ نے سنا ہوگا، وہاں بیٹھ گئے قریش کے بڑے سردار، سب بیٹھ گئے، مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا، یہ اسلام کو کیسا بھی کر کے کاٹنا ہے، بند کرنا ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھنے دینا نہیں، کیا کرنا۔ مشورہ چلتا ہے، کسی نے رائے دی ایسا کریں گے، ارسٹ کر دیں گے محمد کو، قید کر لیں گے۔ کسی نے رائے دی نہیں، جلا وطن کر دیں گے، یعنی ہمارے اس سے چلے جانا، آگے یہاں سے کیا بھی تعلق اس نے تمہارا کنیکشن نہیں کر کو باہر بھگا دیں گے۔ ایک بولتے تھے، لیکن ابو جہل لعنت اللہ علیہ، دشمن، اس نے کہا نہیں اسلام، یہ دیکھو یہ جو تم رائے دیتے ہیں اس سے بڑھتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، ایک دم ختم ہونا ہے تو ایک ہی حل، کیا؟ محمد کا قتل۔ محمد کو قتل کر دیں گے تو اسلام ختم ہوگا، ورنہ ختم نہیں ہوگا۔ تو ابو جہل کی رائے کو سب پسند کر لی، طے ہو گیا۔ لیکن اب کون یہ کام انجام دیں گے؟ سب سائلنٹ۔ کیوں؟ کیونکہ عربوں کے اندر یہ ہوتا تھا، ایک خاندان والا دوسرے خاندان والے کو مارے تو وہ کون سا مذہب ہو، کیا کدھر، وہ دیکھنے کا نہیں، خاندان کی بے عزتی سمجھتے، وہ خاندان والے اس خاندان والوں سے بدلہ لیں گے۔ یہ ایسا سالوں تک یہ جنگ چلتی رہے گی، لڑائی چلے گی۔ تو اب یہ سوچے اگر ہمیں بنو ہاشم کے، بنو عبد المطلب کے اس خاندان کے محمد کو مار دیے تو وہ خاندان والے ہمارے سے بدلہ لینے کے لیے ہم نہ ماریں گے، کیا کرنا؟ مسلمان نہیں مسلمان یہ دیکھنے کا نہیں، خاندان والے کو مارے بدلہ۔
کیا کرنا ہے؟ سب سائلنٹ. ابو جہل ایک آئیڈیا دیتا ہے. بعض کتابوں میں ہے کہ شیطان آیا تھا انسان کی شکل میں، انہیں بھی بھیجا تھا، انہیں رائے دیا کر کے سب. میں صرف معتبر بات بولتا ہوں آپ کو. ابو جہل یہ کہتا ہے کہ ایسا کریں گے، جتنے بھی قبیلے ہیں نا عرب کے اندر، ہر قبیلے والا ایک ایک آدمی ایک قتل میں آ جانا. برا کرنے میں کیسا سب شہر تک کو کرتے ہیں برا کام کرنے کے اندر. سب پورے قبیلے والے اگر اس میں شریک ہو گئے تو محمد کے خاندان والے کسی سے بھی بدلہ لینے ہماری ہمارے خاندان والے کو کون مارے گا تو سب بیچ مارے، کیا بھی کرنے ہوں گا نہیں. یہ آئیڈیا پاس ادھر یہ پاس کیے ہیں. ادھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ خبر لا کے پہنچا کہ ایسا مشورہ ہوا ہے، اب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے دیا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں. رات کا وقت ہو گیا، سارے کے سارے حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر کے چاروں طرف سے ہتھیار لے کر تیار کھڑے ہیں. صبح میں صبح سویر گھر سے نکلنے کی حضور کی عادت، نکلیں گے سب ٹوٹ پڑیں گے، حملہ کریں گے، ختم کریں گے. وہ آئیڈیا سے سارے ہر قبیلے کے نوجوان بڑے باڈی بلڈر جوان ہیں سب کھڑے ہوئے. حضور علیہ السلام جو دشمن حضور کے جان کے پیاس خون کے پیاسے ہیں، جان لینے کے ڈر میں ہیں، جانی دشمن ہیں، خود ان لوگوں کی امانت کی فکر ہے حضور دیکھتے ہیں مجھے تو جانا ہے، اب اللہ کا حکم آ گیا مدینہ کو جانا ہے، لیکن ان لوگوں کی ایک دشمن، ان لوگوں کی امانت ہے نا میرے پاس، وہ امانت برابر ان کو پہنچنا نا. اگر میں دیے بغیر چلا گیا، دینے نہیں ہے، دیے بغیر چلا گیا خیانت ہو جائے گی. کیا کرنا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر میں سلاتے، پوری امانت ہے کس کی کیا ہے 100 ڈیٹیل سے دیں گے. ان دشمنوں کے سامنے سے حضور نکلتے ہیں. ہمیں یاسین میں وہ آیت پڑھتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. حضور یہ پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے گئے، کس کو بھی نظر نہیں آئی. اللہ ایک پردہ ڈال دیا ان کے اور حضور، ان کی نگاہوں کے حضور کے بیچ میں پردہ ڈال دیا. اسی یقین کے ساتھ پڑھ کر بہت سے بزرگوں نے کئی سارے کارنامے انجام دیے. واقعات میں بہت یقین ہونا چاہیے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس کو حضور بار بار پڑھتے ہوئے گئے. پہلے سے پورا پری پلان، یعنی حضور معمول نہیں، ماسٹر مائنڈ سیاست کے حساب سے بھی. یعنی حضور نبی ہیں، صوفی ہیں، خالی تسبیح پڑھنا معلوم، نماز پڑھنا معلوم ایسا نہیں. حکومت کیسا چلانا ہے، کس سے کیسا پیش آنا ہے، کس کو کیسی تربیت کرنا ہے، سب چیز میں انبیاء کے امام، رسولوں کے امام سردار کیسے ہوں گے. بڑے پوری دور اندیشی کے ساتھ پوری پلاننگ تھی. ہجرت کر کے جانا چاہے 3 مہینے 4 مہینے پہلے سے پلاننگ ریڈی، کب اللہ کا آرڈر آنے تب گئے جا، لیکن تیاری تو پوری ہو گئی. یہ عقل مند آنے کے بعد پریشان ہونے کا، ناچنے کا، کیا ایسا آرڈر آ گیا، کیا ایسا حکم آ گیا، پریشان ہونے کا نہیں. مسلمان کی علامت حضور سکھاتی ہے، پہلے سے تیار ہوشیار. اونٹ ریڈی کر کے رکھا گیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس، اچھی طرح سے چارہ دے کے اس سفر ہجرت کے واسطے بول کے ریڈی 2 اونٹ تھی. تو خیر حضور اپنے گھر سے نکلے، دشمنوں کے سامنے سے بیچ میں سے نکلے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہلے سے چٹھی لا، کتابوں میں لکھ کر ہے اس سفر کو ایسا راز میں رکھے حضور، ایسا راز میں بالکل کسی بھی معلوم نہیں، صرف جو لوگ آنا ہے نا حضور کے ساتھ سفر میں ان کے سوا کسی بھی نہیں معلوم. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی بھر جو کچھ بھی کمائے تھے وہ پورا کا پورا درہم دینار کی شکل میں جو کچھ بھی رکھے تھے سب کا سب موٹا مان کے کوٹلی بنا کے ریڈی رکھتے ہیں اس سفر میں خرچ کرنے کے واسطے. ایک پیسہ گھر کے واسطے چھوڑے نہیں، پورا کا پورا لے لیے. حضور کے واسطے جان نچھاور کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر کو حضور پہنچے. وہاں عبداللہ ابن ابی معیط ایک نام آتا ہے، عبداللہ ابن مریخ، عبداللہ ابن مریخ کرنے کا کون کرنے بولے تو ہمارے زمانے میں گوگل میپ بولے جائے، یعنی راستوں کے بڑے ماہر. ایک بستی کو جانا ہے تو 4 راستے بھی جانتے ہیں. عام لوگوں کو ایک راستہ معلوم رہے گا تو کوسی بستی کو کہاں سے کدھر گئے تو شاٹ آتا کدھر لانگ پورا جاننے والے. ان کو باقاعدہ مزدوری دے کر حضور کی سوچ دیکھو، ان کو مزدوری دے کر طے کیا گیا تھا یہاں سے یہاں تک ہم نہ پہنچانا، یہ سفر راز، تم نہ اتنی مزدوری ملے گی. انہوں بھی ریڈی ہیں. عامر ابن فہیرہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام، انہوں بھی صحابی بن کے بعد میں مسلمان ہوئے سوچے. تو انہوں نے
بالکل تیار انتظار میں ہیں وہ سب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پیچھے کے ڈور سے، پیچھے کے راستے سے وہاں سے نکلے، غار ثور جو ہے نا وہاں چلے گئے. یہ آئیڈیا حضور کا عجیب آئیڈیا. فوراً مکے سے نکل گئے تو مکے والے ڈھونڈ پر کتنے راستے ہیں پوری جگہ ڈھونڈیں گے، کیا بھی کریں گے حضور. بالکل یہاں سے نکلے بولے تو یہاں جا کر بیٹھ گئے. کون سوچے گا یہاں جا کر رہیں گے، وہاں دور جا کر رہیں گے، کہ یہاں جا کر رہیں گے کہ ویسا تلاش کریں گے، یہاں بازو بغل میں رہیں گے کیا کر کو کون بھی سوچیں گے. حضور کی سوچ دیکھو. وہاں بالکل قریب میں 5 میل کے فاصلے پر وہاں غار ثور میں جا کے حضور بیٹھ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں ہیں، عامر ابن فہیرہ گھر میں، عبداللہ گھر میں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے انہوں بھی گھر میں. 3 دن تک وہاں. صبح کو مکے والوں کو جب معلوم ہوا محمد بھی صدیق اکبر چلے گئے، ارے ہمیں اتنی پلاننگ کر کو ہمارے سامنے سے بچ کو نکل گئے کیا، بڑے شرمندہ ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے. کیا کرے بولو، فوراً لوگوں کو بھگائے، چاروں طرف بھگائے. ہمارے زمانے میں کہیں گے ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ، ادھر کتنے راستے ہیں کہ بستی سے باہر جانے کے، پوری طرف سے بھگا دیے لوگوں. سب جا کے تلاش کرتے. آتا ہے روایتوں میں قیافہ شناس لوگ بولیں گے، بڑے ماہر بندے سے، خالی فلاں فلاں چیز کو چھوٹی سی سمبل دیکھ کو پوری چیز اندازہ لگا لیں گے. قدم کے نشانات یہ سب رکھو، اندازہ رکھو، برابر غار ثور پہنچ گئے لوگ. غار ثور کھڑے ہیں یہ لوگ، خالی اپنے پاؤں کی طرف دیکھنا دیکھ لے تو دکھ جائیں گے. حضور بھی صدیق اکبر اندر سے صدیق اکبر ان کے قدموں کو دیکھ کو پریشان ہو کو بولے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ ہمیں پکڑ لیے جائیں گے سکائنا، ہمیں پھنس جائیں گے سکائنا، آگے نہ بولو گا، ذرا اپنے پیر کی طرف دیکھے تو تاشنا. حضور بولے تھے وہ ایسے 2 لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ہمارے ساتھ اللہ ہے، یہ بھروسہ. نہیں 2 باتیں نہیں، دوا بھی دعا بھی. کیا تدبیر کرنا، کیا پلاننگ کرنا، کیا کرنا پورا کرے گا. اب آگے اللہ کا کام، واقعی اللہ کرے. کیا کریں؟ غیبی انتظام، غیب کا انتظام. یہ ان لوگوں کو اپنے پاؤں کی طرف دیکھنا کر کو اللہ مہین میں لائش تی دور پہنچ گئے. سو لوگ وہاں جا کو اللہ بریک کر دے، اتنا ہوشیاری چلائے. سو لوگ پاؤں کی طرف دیکھنا کر کو خیال لائے نہیں اللہ. اور مزید یہ کہ ادھر مکڑی کی جال ایسا اور کبوتر انڈے لے کے کبوتری ایسی حالت تھی وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اندر کوئی گیا ہوگا، وہ سوچ نہیں سکتے. سب اللہ کا انتظام، غیبی انتظام. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس پورے سفر ہجرت کے اندر عجیب جوش، عجیب محبت، عجیب اللہ کے نبی پر جان نچھاور کر دینے کا ایک جذبہ تھا. 2-3 لفظوں میں بولتا ہوں، میں غار میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی کو روک دینا، نہیں اللہ کی قسم کا کو بولنا میں پہلے جاؤں گا. وہ کیا عجیب بات. اندر گئے، آپ کو تکلیف دینے والی سام بچھو کوئی بھی چیز ہوگی وہ آپ کو تکلیف نہ دے دے، اس لیے میں پہلے جاؤں گا بول کے اندر جانا. جا کے جو بھی پورا ختم کرنا، صاف کرنا، سارے سوراخوں کو بند کر دینا. ایک سوراخ جس کو بند کرنے نہیں ہو سکا اپنے پاؤں کی انگلی کو، انگوٹھے اس کو رکھ کر بند کر لینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اندر آنا، بیٹھنا، بات کرنا، صدیق اکبر کے گود میں سر رکھ کر حضور کا سو جانا. یہ وہ سوراخ سے آنے کے لیے ایک کیڑے کا کوشش کرنا. بعض لوگ بولتے ہیں کہ وہ جن تھا، وہ سام کی شکل میں مدتوں سے حضور کی زیارت کا انتظار میں تھا. خیر کئی ساری باتیں ہیں، میں آپ کو صرف صدیق اکبر کا جذبہ سمجھانا چاہتا ہوں. ڈس دیا جانا پیر میں، تکلیف، لیکن پاؤں نہیں ہٹائے وہاں سے. اتنی تکلیف، آواز سے روئے بھی نہیں. خود بخود آٹومیٹک انسان کتنا برداشت کر سکتا. تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلے نا، وہ آنسو کے خطرہ ٹپکنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کیا ہو رہا ہے. سفر میں بھی ایسا، پورے سفر میں کبھی اچانک سے حضور کے سامنے آ جانے کا اپنی اونٹنی کے ساتھ، کبھی پیچھے ہو جانے کا. حضور پوچھتے کیا ہوا؟ صدیق ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ پیچھے سے کام مکہ والے پیچھے کر کو آئیں گے کہ فالو کر کو، یہ خیال آتے ہی فوراً میں پیچھے چل جاتا ہوں. سامنے سے کون تو بھی دشمن آ گئے تو مار ڈالے تو پہلے مجھے مارے تھے، یہ خیال آتا فوراً میں سامنے آ جاتا. کیا چاہتے ہو حضور؟ کچھ کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ چاہتا یہ ہوں کہ اس سفر میں میری جان چلی گئی تو میں پرواہ نہیں، آپ کو ذری برابر بھی آنچ نہیں آنا. ابو بکر چلا گیا تو کوئی بات نہیں، ایک آدمی گیا، آپ اگر چلے گئے تو پوری امت کا نقصان ہو جائے. عجیب جذبہ حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہاں 3 دن اللہ کے نبی قیام کیے. سفر کی 20/6 20/7 تاریخ کی بیچ کی رات، جمعے کی رات تھی.
حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 50 پر 3 سال، جمعے کی رات حضور وہاں غار ثور کی جگہ ٹکے ہیں، 3 دن مسلسل وہاں تھے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کے دن ربیع الاول کی 1 تاریخ تھی، پیر کے دن وہاں سے وہ قافلہ نکلا، جب تک ایسا کھائے پیے، بہت اختصار سے بولتا ہوں میں، یہ جو عامر ابن فہیرہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام ہے نا، وہ بکریاں ان کو لے کو جاتے، معمول چرانے گئے تھا، جانے کا وہاں جانے کا یہ بزرگوں کے پاس بکری کے دودھ کو لے لینا اور اس کو پی لینا۔ بعض روایتوں میں آیا بیٹی حضرت اسماء ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن، انہوں توشہ بھی لے کو جاتے تھے کر کو۔ خیر حضرت عبداللہ کو جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، انہوں بھی مسلمان ہوئے تھے، انہوں کیا کرتے مکے والے کیا کیا مشورہ کریں، کہاں ڈھونڈنے، کیا ان کو رزلٹ مل گیا، اب کیا بات کر رکھی، لیٹسٹ پورا اپڈیٹ جاری کر دیتے تھے۔ تو ایسا 3 دن رکی، 3 دن کہاں تلاش کرنا کہ پورا تلاش کر کو مایوس ہو گئے لوگ، ارے پوری جگہ تلاش کرتے ہیں، کام بیچ ملتے نہیں نا، کہاں جاتے رہتے ہوئے ہمیں پیچھا کرے تو پکڑنا کرنا تھا نا، کہاں چلے گئے، پریشان ہو کو چھوڑ ڈالے تلاش کرنے، یہ حضور کا ایریا بھی تھا۔ جب انہوں مایوسوں کو چھوڑ دیے، اب حضور کا یہ قافلہ نکلتا گئے، اب عامر ابن فہیرہ صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ میں یہ کل 4 لوگوں کا یہ قافلہ نکلتا ہے۔ اس وقت حضور قصوہ نام کی اونٹنی پر سوار تھے، تو یہ قافلہ چلتا ہے، قافلہ چل کر تھوڑی دور جا کر ہے، پیچھے سے ایک آدمی پیچھا کرتا ہوا پہنچ گیا، بعد میں وہ صحابی بن گئے، حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ وہ اس وقت تو مسلمان نہیں تھے نا، مکے میں اعلان کیا چلتا تھا، کون محمد کو بھی ابو بکر کو بھی پکڑ کر ان کا سراغ نکال کر دیتے کہ ان کو انعام، کیا انعام، ہمارے زمانے میں بولنا کا تو 100 آڑی کار ان کو ملے گا، بینس کار 100 ملیں گے ان کو، معمولی بات نہیں، 10 لاکھ 10 کروڑ کیسا بھی بولے گا، اس زمانے میں 100 اونٹنیاں انعام میں ملیں گے تو بہت بڑی چیز ہو، اس کی لالچ میں آپ کو کون کی کہاں کی گئے، یہ سوراخا ہے نا بڑے ماہر ہیں، ایسا ویسا کر کو پتہ لگا وہ کریکٹ پیچھے آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھ لیے، حضور بھی دیکھ لیے، ایک بار حضور دیکھے گھوڑا لڑکڑا کے گر گیا، ان کا گھوڑا، انہوں بھی نیچے گرے، اب آگے جاتے چاہیے دونوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھے تو پیچھا کرنے کی آپس، صدیق اکبر دیکھتے پریشان ہوتے، حضور پھرے بہت نزدیک آ جانے کے بعد حضور پھرے، ایک نگاہ، بس چاروں پیر گھوڑے کے زمین میں دھس گئے۔ اب سمجھ گئے سراقہ نہیں کیا کی چھے گئے، حضور کیا کی شخصیت ہے، ہمیں کیا معمول سمجھ کو ہمیں آ گئے ہیں، تو منت التجا کرنا، منت سماجت کرنا شروع کر دی۔ اب حضور ٹھیک ہے بول کے معاف کی۔ جب گھوڑے کے پیر باہر نکلے نا تو انہوں سراخا بولتے، انہوں دیکھے گئے تھے زمین کے اندر سے دھواں آ رہا تھا اور ذرا جا کر تو اندر جل جا کریں گے ہمیں، تو انہوں سمجھ گئے کیا کی ہے نہیں بول، تو معافی مانگو، بولے گئے کہ میں لمبا سفر میں جاتے نا، میرے پاس میں ڈھونڈنے کے واسطے کر کو توشہ لے کو نکلیا تھا۔ عجیب بات کر کسی کا ایک احسان کر کے بولے تو ایک عالم ہے، ایک امام ہے، ان کا احسان ہے، ان کو کچھ دینا کرنے کا خیال ہے، ابھی مسلمان بھی نہیں ہو کو نہیں، فوراً انہوں اپنا توشہ پیش کرتے ہیں، یہ رکھ لو تمہیں سفر میں کام آ جائے گا تم نہ۔ حضور انکار کر دے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تمہیں مکے کو جا کو کسی بھی بولے نہیں سو ہے تو بس وہ سب تمہیں کرنا ہے۔ انہوں مان لی، مان کو چلے گئے، وعدہ پورا کرے انہوں۔ بہت زمانے کے بعد حضور تسلی سے مدینہ کو پہنچ گئے، آرام سے سیف پہنچ گئے ہیں، یہ سب معلوم ہو جانے کے بعد ابو جہل کو بولے گئے تھے انہوں صحیح چنو، ان کو تکلیف دینے کو میں پکڑ لیا تھا پھر بھی چھوڑ دیا، سو ایسا ہوا کر کے سمجھائے بھی کرتے، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ خیر انہوں واپس آئے نا مکے کو آئے تو لوگ ادھر بھی خود کو جانے کے واسطے ایک ٹیم جاتی ہے، انہوں بولے گئے ادھر کا ٹینشن لے کو، ادھر کا پورا دیکھ لو کیا گیا ہے، ایسا بول کو ادھر جانے والے کو بھی روکے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور یہ قافلہ چلتا ہے، ایک راستے میں حضور وہاں غار ثور سے نکلنے کے وقت میں وہ بہت تاریخی حدیث کے اندر وہ لفظ آتا، حضور کے دل میں بچپن سے وہ مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ خانہ کعبہ وہاں عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اس کتنا حضور کے رگ رگ میں حضور کے خون کا ایک ایک ڈراپ میں بھی وہاں کی محبت رچی بسی تھی۔ کعبۃ اللہ اسے چھوڑ کو جانا کا تو معمولی کیا، حضور پلٹ کر دیکھ کر جیسے ایک محبوبہ کو چھوڑ کو محب جائے گا نا، عاشق جائے گا نا، وہ ٹائم پہ کیا حالت رہتی تھی، بچی کو شادی کے ٹائم رخصت کرنے کے ٹائم میں ماں باپ کی کیا حالت رہتی تھی، ویسی حالت حضور کی تھی۔ پھر کر دیکھ کر بولتے یا مکہ ماں طیبک من بلد، اے مکہ تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے، ماں احبک الیہ تو میرے نزدیک کیا ہی پیارا شہر ہے، لولا ان قومی اخرجونی، میری قوم مجھے تیرے سے نکال کر باہر نہیں کرتی،
ماں سکن تو غیر کا، تیرے سوا اور کسی شہر میں نہیں رک پر ہوتا تھا، یہاں چلتا تھا، قوم نکالتی ہے اس وجہ سے میں جا رہا ہوں، بلکہ اپنا دل کا جو درد حضور علیہ السلام بتا کر گیا۔ پھر راستے میں ایک چھوٹا سا واقعہ کہہ کر ختم کرتا ہوں میں۔ معبد بلکہ ایک کیا اصل میں بولے تو ایک عورت ایک ٹینٹ ڈال کے اپنے شوہر کے ساتھ ٹینٹ ڈال کے راستے میں ایک جگہ رکو ہیں۔ اب یہ قافلے وہاں گئے، خیمے کے باہر ایک بکری کو سائڈ میں بند کو رکھے ہیں، بند کر رکھے ہیں۔ جب وہ پوچھے کیا تمہارے پاس کبھی کھانے پینے ہیں کیا؟ عورت بولے نہیں، میرے شوہر تلاش کے واسطے گئے ہیں، کیا بھی نہیں ہمارے پاس بکری ہے نا۔ نہیں، بکری کے تھن میں تو خشک ہو ہے، کیا بھی دودھ نہیں آتا۔ حضور اچھا ٹھیک ہے، لاؤ بکری کو کھول کے چھوڑے، وہ بکری کے تھن میں حضور بابرکت ہاتھ پھیرے تو بالکل تھن دودھ سے بھر گیا۔ صدیق اکبر بھی، عامر بن فہیرہ بھی، عبداللہ ابن ابی معیط میں جو قریش کے کتنا جنوب بھی، حضور بھی سب کے سب سیراب ہو کر کی، وہ عورت بھی سیراب ہو کر کی، اور ذرا دودھ انہیں اپنے شوہر کے واسطے نکال کو بھی رکھیے۔ اتنا سب کر کو ایک قافلہ آگے بڑھا، شوہر انہوں آگے بڑھ کو تھوڑی سی دیر میں ان کے ام معبد کے شوہر پہنچ کو پوچھے کیا ہوا سے ایسا ہوا؟ اچھا تھا انوج کیا وہ بزرگ، میں بھی ان سے ملنا بول کے بہت انتظار میں تھا نا بول کے یہ میاں بیوی دونوں کے دونوں خیمہ اٹھا کو انہوں بھی پیچھے چلے، انہوں بھی جا کو مسلمان ہو گئے۔ خیر یہ ہجرت کا سفر نہیں ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ کے اندر داخلے کا وہ والیحانہ وہ پرجوش استقبال وہ کیسا تھا، انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مرتے دم تک ہمارے اور ہماری نسلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت پیدا فرمائے اور باقی رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔